لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی تجارت، ایسی تجارت پر، تنجیکم من عذاب علیم، جو تم لوگوں کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم یہ کام کر لو، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر ڈالو، جان بھی اللہ کی محبت میں قربان کر ڈالو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ اور پھر میرے اللہ نے فرمایا، اگر تم نے ایسا کر لیا، تم اپنے رب پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کے راستے میں تم نے جہاد کیا، تو پھر معلوم ہے میں تمہیں کیا دوں گا۔ اللہ نے پھر اس کی بشارت سنائی، خوشخبری بتلائی۔ کیا خوشخبری ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری زندگی میں جو تم سے جانے انجانے میں خطائیں ہوئی ہیں، تم نے کھل کر جو گناہ کیے، تم نے چھپ کر جو گناہ کیے، وہ سب تمہارا رب معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جنات، اور تم لوگوں کو اللہ ایسی جنت میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہاں جانے کے بعد تمہیں کبھی نکالا نہ جائے گا، تم ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہو گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، عمدہ تمہارے لیے محلات ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے عمدہ مکانات بنائے ہیں، عمدہ محلات بنائے ہیں،
ایمان والوں کے لیے جو اللہ کو راضی کر کر دنیا سے چلے گئے۔ دوسرے مقام پر میرے اللہ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اے ایمان والو تم لوگ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، ایسی مغفرت جو جنت کی صورت میں ہے، بطور انعام کہ تمہیں ملے گی۔ وَجَنَّةٍ، اور جنت بھی معلوم ہے کیسی ہے، وَجَنَّاتٍ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جنات عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے معلوم ہے وہ جنت کس کے لیے بنائی ہے، اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ کا ڈر جو دل میں بسائے رکھتے ہیں، گناہوں کے قریب نہیں جاتے، رب کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں، بخشش کے محتاج ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں جو ہے بس جاتا ہے، گھر کر جاتا ہے، تو ایسے متقی لوگوں کے لیے اللہ نے اس جنت کو بنایا ہے، محلات کو بنایا ہے، مغفرت کی نویدیں اور خوشخبریاں سنائی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ تیسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے سلامتی والا گھر کیا ہے؟ فرمایا کہ سلامتی والے گھر سے مراد جنت ہے۔ جنت کے ناموں میں سے ایک نام دار السلام ہے۔ تمہارا رب تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے۔ اور پھر اللہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ فردوا الی اللہ، نیک اعمال کے ذریعے، اعمال حسنہ کے ذریعے تم اپنے رب کی طرف دوڑو، اتنی کثرت سے اعمال کرو کہ تم اپنے رب کی رحمت کو پالو، اپنے رب کی مغفرت کو پالو، اپنے رب کی بخشش کو پالو، اور ہنسی خوشی تم اس دنیا کو خیر باد کہہ کر آخرت کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، مغفرت والے اعمال کی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی مغفرت اور بخشش کی دعوت دے رہا ہے مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام انسانوں کو، کہ یہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، اپنے رب کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں، یا اپنے رب کی رحمت کے قریب آ جائیں، یہ لوٹ آئیں، یہ پلٹ آئیں، یہ بھٹکے نہ، یہ گمراہ نہ ہو، یہ میرے قریب آ جائیں۔ اللہ رب العزت بلا رہے ہیں کس کو؟ اپنے بندوں کو۔ کس طرح بلا رہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو، اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ میرے بندو تم اسراف نہ کرو، خود سے آگے تجاوز نہ کرو، اور میرے رحمت سے نا امید نہ ہو، میرے رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار ہمیشہ کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تم اللہ رب العزت سے محبت کرو گے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور نبی کی اتباع کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم نے اللہ سے محبت نہ کی تو یاد رکھو تم رب کے غضب کا شکار ہوگے، رب کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم رب کی رحمت کے قریب ہو جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو، دنیا کو اس طرح دنیاوی زندگی کو اس طرح گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، آنکھوں میں چمک ہو، اور خوشبودار جنت کا لباس تمہارے قدموں میں موجود ہو، اور اسرائیل علیہ السلام 5 فرشتوں کی معیت میں تمہارے استقبال کے لیے تمہارے جسم کے ارد گرد بیٹھ جائیں، اور تمہیں تمہارے دل کو بہلائیں، اور تمہیں جنت کی خوشبوئیں سنگھائیں، اور تمہاری ٹھوڑی کے نیچے کافور اور مشک رکھیں، اور پھر تمہیں ہنسائیں، اور تم انہیں دیکھ کر ان کے ساتھ
جب وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آخرت کے پردے اٹھ جائیں، جیسا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت کے محلات کو یہ دیکھے گا ایمان والا متقی شخص جس نے اپنے رب کو راضی کیا، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جنت کی خوشبوئیں اس کے لیے چلا دی جائیں گی، جنت کے جو ہے جنت کے بالا خانوں سے نکل کر حوریں اسے نظر آ رہی ہوں گی، وہ ہنسے گا، وہ مسکرائے گا، اور وہ ان فرشتوں سے کہے گا مجھے جلدی سے لے چلو، مجھے یہاں پر رہنا نہیں ہے، مجھے جلدی سے لے چلو۔ اور پھر اس مومن شخص کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ ایسا استقبال ہوتا ہے کہ اس کو روح نکلنے کے بعد جب اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو سب سے پہلے فرشتے نہلاتے ہیں، دنیا والے نہیں دیکھتے لیکن فرشتے نہلاتے ہیں، اور دنیا والوں کے کفن پہنائے جانے سے پہلے وہ فرشتے اسے جنت کا کفن پہناتے ہیں، اور پھر وہ اس تمنا میں ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو مجھے میرے مقام پر پہنچا دیا جائے۔ جب اس کی تکفین ہو جایا کرتی ہے اور پھر اسے قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ راستوں کے دونوں اطراف میں اس کی قبر تک، اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک دونوں اطراف فرشتوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے جو اس کا استقبال کرتی ہے، اور وہ لوگوں سے کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو۔ آپ جو میت کو تیزی کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، بڑے تیز قدم کے ساتھ، پتہ ہی نہیں چلتا کب جنازہ گاہ آ گئی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب قبرستان آ گیا، اتنی تیزی کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ کیوں حکم ہے تیزی کے ساتھ لے کر چلنے کا؟ تاکہ ایمان والے کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے۔ آپ کو اس کی پکار نہیں سنائی دیتی، آپ کو اس کی آواز نہیں سنائی دیتی، لیکن وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جلدی سے میرے مقام پر پہنچا دو، میرے ٹھکانے پر پہنچا دو۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے یہ مختصر سی زندگی ہم لوگوں کو دی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں اور اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو دعوت توحید دیتے، جنت کے شوق دلاتے، جہنم سے ڈراتے، تو وہ لوگ استہزاء کیا کرتے، مذاق اڑایا کرتے۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی جنت ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ اتنی ہولناک جہنم ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ آپس میں خسر پسر کر رہے، کبھی مسلمانوں سے پوچھتے بطور استہزاء کے، میں رب نے قرآن اتارا، عما یتساءلون، کیا پوچھتے ہیں؟ کس چیز کے بارے میں آپس میں مکالمہ کر رہے، بات چیت کر رہے؟ عن النبأ العظیم، کیا یہ بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ تو سنو میری بات، الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین کو نہیں دیکھتے؟ میں نے اس کو بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا۔ والجبال اوتادا، کیا اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو نہیں دیکھتے؟ میں نے ان کو بطور میخ کے زمین پر گاڑ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے، زمین حرکت نہ کرے۔ اور پھر میرا رب فرماتا ہے کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کیا تم ان مضبوط 7 آسمانوں کو نہیں دیکھتے؟ مضبوط 7 آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح تیرے رب نے تمہارے سر کے اوپر مضبوط طریقے سے انہیں اپنی جگہ پر جما دیا؟ تم کیا یہ چیزیں نہیں دیکھتے؟ اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں بتلا رہا اور ایک ایک کر کر انسان کو متوجہ فرما رہا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، کیا تم سورج کو نہیں دیکھتے کس قدر ہم نے اسے روشن چمکدار بنایا؟ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کیا تم بادلوں کو نہیں دیکھتے جس وقت وہ بارش برساتے ہیں، وہ اپنے اندر پانی کو لیے رکھتے ہیں اور پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر جس زمین کے ٹکڑے پر اس نے برسنا ہوتا ہے وہ برسا دیتا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس زمین سے اللہ اناج نکالے، نباتات نکالے، اور وہ نکلتی ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس وقت تم اپنے رب کی طرف دوڑے ہوئے فوج در فوج آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کر چلا دیا جائے گا۔
ان جہنم کانت مرصادا، میں رب فرما رہا ہے یہ جہنم گھات میں ہے، ان جہنم کانت مرصادا، یہ جہنم گھات میں ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ کیا کون سا ٹھکانہ؟ جہنم۔ لابثین فیہا احقابا، پھر وہاں تم نے 70 سال نہیں رہنا، 50 سال نہیں رہنا، 100 سال نہیں رہنا، 200 سال نہیں رہنا، میں رب فرما رہا ہے تم ان گنت زندگی وہاں گزارو گے جو نہ ختم ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جہنم میں لابثین فیہا احقابا تم رہو گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ تم وہاں ٹھنڈک کا ذائقہ چکھو گے، نہ پینے کے لیے پانی تمہیں ملے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ہاں اگر تمہارا رب تمہیں کچھ دے گا، جب تمہیں پیاس لگے گی تو کیا دے گا؟ الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، پیپ ہوگا۔ الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی ہے، پیپ ہے۔ جزاء من ربک عطاء حساب، الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، اور پھر فرمایا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس دن کو تم نہ بھولو، اس دن کو تم نہ بھولو۔ پھر میں رب متقیوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ان للمتقین مفازا، پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، رب سے ڈرنے والوں کے لیے معلوم ہے کیا ملے گی؟ مفازا، کامیابی، اور کامیابی کا ثمرہ تمہیں کیا ملے گا؟ وقواعب اترابا، خوبصورت ہم عمر لڑکیاں تمہیں ملیں گی، تمہاری دلہن بنا کر تمہارے سامنے تمہارا رب پیش کرے گا۔ وکأسن دہاقا، شراب کے آب خورے چھلکتے ہوئے گلاسوں میں تمہارے سامنے پیش کی جائے گی شراب۔ اور پھر فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت میں دخول کے بعد نہ تم کوئی لغو بات سنو گے، بیہودہ قسم کی گفتگو نہیں سنو گے، نہ کوئی جھوٹ بات سنو گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، تیرے رب کی طرف سے عطا کثیر ہوگی جو تمہارا رب تمہیں دے گا۔ پھر میں رب نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، معلوم ہے جو انعامات دے رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ رب ہے آسمانوں کا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تذکرہ فرمایا 7 مضبوط آسمان بنائے، وہ رب ہے ان 7 مضبوط آسمانوں کا۔ وما بینہما الرحمن، اور جو کچھ ان 7 آسمانوں کے درمیان میں ہے، زمین کے گہرائیوں سے لے کر عرش معلیٰ تک، وہ سب کا رب ہے۔ اور پھر میں رب نے فرمایا وہ بہت مہربان ہے، الرحمن بہت مہربان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، وہ دن ایسا ہوگا کسی میں جرت نہیں ہوگی اپنے رب کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکے، کسی میں ہمت نہیں ہوگی۔ اور وہ دن تو ایسا ہوگا یوم یقوم الروح، کہ اس دن جبرائیل بھی لائن بنا کر قطار میں کھڑے ہوں گے، والملائکہ فرشتے بھی قطاروں میں کھڑے ہوں گے، صفا، صف در صف یہ کھڑے ہوں گے، جبرائیل بھی کھڑے، میکائیل بھی کھڑے، اسرافیل بھی کھڑے، اسرائیل بھی کھڑے، سارے کے سارے فرشتے قطار در قطار رب کے جو ہے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور وہ وقت ایسا ہوگا لا یملکون منہ خطابا، کہ جرت نہیں ہوگی ان فرشتوں کو بھی بات کرنے کی، جرت نہیں ہوگی۔ میرا رب نے فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، یہ برحق دن ہے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے، یہ سچا دن ہے، برحق دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، لہذا جو تم میں سے چاہے اپنے رب کہاں ٹھکانہ پکڑ لے، اپنے رب کہاں ٹھکانہ پکڑ لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، میرا رب مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ڈرا رہا ہے عذاب قریب سے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، وہ عذاب قریب، ایسا عذاب کہ جس دن کے اندر ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھے گا، اس نے آگے کیا بھیجا، اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور اس وقت کافر تو مر ہی جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو مٹی ہی بنا دے، کاش کہ میں مٹی ہی ہو جاتا۔ اللہ کے عذاب اور غضب کو دیکھتے ہوئے میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، سورہ قیامہ میں میرا رب فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا اے انسان کہ تمہیں اٹھایا نہیں جائے گا،
تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کیا جائے گا. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. بلکہ تیرا رب تو اے انسان اس بات پر بھی قادر ہے کہ تیری انگلیوں کے پورے پورے کو وہ برابر کر ڈالے. بل یرید الانسان لیفجر اماما. لیکن اے انسان تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے مزید زندگی ملے اور میں بدعمالیاں کرتا چلا جاؤں, تو یہ چاہتا ہے. اللہ رب العزت بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ. اور پھر تو یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. فاذا برق البصر. تو سن, جب قیامت آئے گی تو تمہاری یہ آنکھیں ہیں نا جن سے تمہیں دکھائی دیتا ہے یہ جہاں, یہ گاڑیاں, یہ بنگلے, یہ دنیا کی چمک دمک جو تمہیں نظر آ رہی ہے ان آنکھوں سے, یہ بے نور ہو جائیں گی, یہ ہل بھلا جائیں گی, یہ ڈگمگا جائیں گی, ان میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی. اللہ رب العزت یہ فرما رہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. آج رب کے حکم سے اپنے محور کے گرد سورج بھی چل رہا, چاند بھی چل رہا, ستارے بھی چل رہے, سیارے بھی چل رہے. لیکن جب قیامت قائم ہوگی, میں رب فرما رہا ہے کیا ہے اللہ رب العزت وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. سورج اور چاند کو محور سے جو ہے ان کو محور سے جو ہے اتار دے گا اور وہ آپس میں بھیڑ جائیں گے, اور سورج اور چاند آپس میں بھیڑیں گے, ستارے اور سیارے آپس میں بھیڑیں گے, اور ایک تہلکہ مچ جائے گا اور پوری نظام کائنات یہ تباہ ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ یقول الانسان یومئذ این المفر. اس وقت انسان کہے گا ہائے میں کہاں بھاگ کر جاؤں. یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان کہے گا ہائے میں کہاں بھاگ کر جاؤں. کلا لا وزر. میں رب فرما رہا ہے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے, تو کہیں نہیں بھاگ سکتا. الی ربک یومئذ المستقر. تیرے رب ہی کی طرف تیرے لیے جائے پناہ ہے, اب اسی کے پاس تو نے ٹھہرنا ہے, اسی کی طرف تو نے لوٹ کر جانا ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. اے انسان تیرا رب تجھے خبر دے گا تو نے آگے کیا بھیجا, تو نے پیچھے کیا چھوڑا. تو نے آگے کیا بھیجا اور تو نے پیچھے کیا چھوڑا, تیرا رب اس دن تجھے خبر دے گا. اللہ رب العزت یہ فرما رہے. پھر فرمایا میرے رب نے کلا بل تحبون العاجلہ. نہیں, بلکہ یہ تو جو جلدی ملنے والی چیز ہے, جو دکھائی دے رہی ہے, اسے پسند کرتا ہے. بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. اور دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو دنیا میں دیکھ رہا ہے چودراہٹ, جو دنیا میں دیکھ رہی ہے محلات, جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں کرنسیاں, ڈالر, جو دنیا میں دیکھ رہی ہے جوانی, جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں محلات, گاڑی, بنگلے, چودراہٹیں, عیش و عشرت, جو دکھائی دے رہی ہے, تو اس کو پسند کرتا ہے نا. بل تحبون العاجلہ. تجھے جو دکھائی دیتا تو چاہتا ہے مجھے جلدی سے مل جائے. ایک محل ملا, دوسرا بھی مل جائے, دوسرا ملا, تیسرا بھی مل جائے, تیسرا ملا, چوتھا بھی مل جائے. ایک گاڑی دوسری بھی آ جائے, دوسرا اس سے بھی بڑی آ جائے, اس سے بڑی, اس سے بھی بڑی آ جائے. تو یہ چاہتا ہے نا. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ. ایک دن آئے گا, وہ دن ایسا ہوگا بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ. اور بہت سارے چہرے ایسے بھی ہوں گے جو افسردہ ہوں گے, اداس ہوں گے, اداس ہوں گے. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. اور وہ سمجھ جائیں گے اب میں کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا. موت کا وقت قریب آ چکا ہے, دنیا سے جدائیگی کا وقت قریب آ چکا ہے. کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق. ہے کوئی جھاڑ پھونک والا, جب دنیا کے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اب اس کے لیے دعا کرو, اب علاج ممکن نہیں ہے, اب اس کے لیے دعا کرو. جب دنیا کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, ہاسپٹلوں سے جواب مل جاتا ہے, اور ہاسپٹل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ لے جاؤ گھر, اب اس کی خدمت کرو. اس وقت پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں, فلاں حکیم صاحب کے پاس جائیں, فلاں دم کرنے والے کے پاس جائیں. میرا فرما رہا ہے من راق. ہے کوئی جھاڑ پھونک والا جو تمہیں زندگی دے سکے, جو تمہیں موت سے بچا سکے؟ کوئی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. ان یفعل بها وتظن ان یفعل بها فاقرا. تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. پھر اللہ فرمائیں گے فلا صدق ولا صلی. تو وہ تھا نا جس نے میری باتوں کو, میرے کلام کو, میرے نبی کی حدیث کو, میرے نبی کی زندگی کو, جنت کو, جہنم کو سچ نہ جانا تھا, اور تو نے نماز نہ پڑھی تھی,
ولیکن کذب وتولی، بلکہ تو نے جھٹلایا اور تو پلٹ گیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جنت کی جہنم کی، سب جھوٹ ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور تو اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلتا بنا، اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلتا بنا۔ یا اللہ فرما رہے یہ انسان کے حالات، یہی کیفیات ہے جو اللہ رب العزت قرآن میں اس کا عکس بیان فرما رہے، یہ تمہاری حقیقت۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ پوچھے گا نہیں تم سے کوئی، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تم سے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تم سے، پوچھے گا وہ رب پوچھے گا۔ اللہ رب العزت پھر آخر میں فرماتے ہیں سورۃ القیامہ میں، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو رب تمہیں زندگی دے سکتا ہے وہ موت بھی دے سکتا ہے، اور وہ دیتا ہے اور موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا تم اس اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالو، اپنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالو۔ یا اللہ فرما رہا ہے میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حق اور سچ بیان کیا ہے، آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ تم دنیا کو چھوڑو، آخرت کی فکر کرو۔ وہ آخرت جو اللہ رب العزت تمہیں ایمان والوں کو جو عطا فرمائے گا جنت کی صورت میں، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی بڑھ کر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائے گا 2000 سال تک اپنے محلات کے اور اپنے بالاخانوں میں اور اپنی مسیریوں میں اور اپنے باغات کے سامنے سے گزرے گا گھوڑے سے، تیز رفتار گھوڑے سے 2000 سال تک، تب بھی اس کی جنت کی مسافت ختم نہیں ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلا جائے گا، جنت کا 2 دروازوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ 40 سال تک آپ سفر کرتے چلے جائیں 40 سال کے بعد آپ دوسرے دروازے تک پہنچے، 40 سال تک۔ 2000 سال ہم میں سے کسی کی عمر نہیں، اتنی بڑی اللہ جنت ادنا جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، بظاہر یہ دھوکہ لگتا ہے، لیکن رب نے جو قرآن میں فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہم بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔